الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلوکار کیسے سدھرا، یہ امیر اہل سنت کے بیانات کی مدنی بہاروں کے تعلق سے رسالہ ہے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 5 پر لکھی ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 484، یہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں لیے پھر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ کئی سلسلوں سے ہم قرآن میں بیان کردہ قسموں کے تعلق سے مدنی پھول سن رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ آج بھی اسی طرح کا موضوع ہے۔ پچھلے سلسلے کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی، لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم۔ تو آج کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی قسم یاد فرمائی، اس کا بیان کیا جائے گا۔ اور یہ پچھلے سلسلوں میں عرض کیا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفات کی قسم، اپنے افعال کی قسم، اپنی ذات کی قسم بھی یاد فرمائی ہے، مخلوقات کی قسم بھی یاد فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کی قسم یاد فرمائی، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے بہت منفعت والی ہے، میری یہ مخلوق بہت شان والی ہے، عظمت والی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس موضوع کے متعلق مدنی پھول سنتے اور چنتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا عز و جل کہنے کی نیت کر لیجئے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سننے اور حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کی سعادت حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی، اس کو قبول کروں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، یہ نیت بھی کر لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا، درود پاک پڑھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے۔ کسی بزرگ کا تذکرہ آئے گا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے۔ اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں ہیں، میں انہیں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں، اور بطفیل سید المرسلین جملہ انبیاء و مرسلین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، صحابہ و تابعین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین بالخصوص اور آپ کی اولاد کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزائن العرفان سے، نور العرفان وغیرہ سے پیش کی جائے گی۔ یہ کنز الایمان جو کہ تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، بہت پیاری طباعت ہے، اسے لیجئے اور پڑھیے اور قرآن سے سینے روشن کیجئے، قبر روشن کیجئے، آخرت روشن کیجئے۔ پارہ 30 سورہ بلد، اس کی 4 آیات میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. وانت حل بهذا البلد، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ. ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی اس سورت کی آیت میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی قسم یاد فرمائی. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. زادہ اللہ شرفا و تعظیما، مجھے اس شہر کی قسم. اور مکہ مکرمہ کی قسم جو ہے یہ سورہ 3 میں بھی مذکور ہے. سنیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی. تفسیر خزائن العرفان، صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حکیم حافظ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اس کے تحت لکھتے ہیں تفسیر میں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کس کو؟ ہمارے آقا کو. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عرفہ و اعلیٰ شان و عظمت عطا فرمائی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جو کسی کو نہیں ملا نہ کسی کو ملے گا، کہ کتاب اللہ نے، قرآن حکیم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے کلام کی قسم کھائی، آپ کی بقا کی قسم کھائی، آپ کے چہرے کی قسم کھائی، آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، آپ کی جان کی قسم کھائی، آپ کے زمان یعنی آپ کے زمانہ پاک کی قسم فرمائی. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ جو ہے یہ بہت شہر ہے. آباد کس نے کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. اس میں کیا ہے؟ مکے میں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان پتھر میں نقش ہوئے ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے. مکہ مکرمہ میں ہمیشہ سے حج ہوتا ہے. ہر نفس کو یہاں امن و امان ہے، کیونکہ امن والا شہر ہے. اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، رب کے رازدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے کوچہ و بازار کو وہ عزت ملی، وہ شان ملی، وہ حرمت ملی کہ رب تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی. سبحان اللہ. اور جو صحابہ علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہے،
ان کی شان و عظمت کا کون بیان کر سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے یاد فرمائی کہ یہ محبوب کی قیام گاہ ہے. اور اب قیام گاہ کہاں ہے؟ مدینہ. یہ دائمی قیام گاہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال مکے میں گزارے، ولادت بعد سعادت مکے میں ہوئی. 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مزید رہے، پھر مدینے میں ظاہری حیات کے ساتھ 10 سال رہے، اور اب تک تا قیامت مدینے میں رہیں گے. اور مدینے سے آپ قبر انور سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف تشریف لے جائیں گے. تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت تک کا جائے قرار ہے. تو مدینے کی عظمت کے کیا کہنے. اب صوفیہ کرام جو عشق بھری باتیں کہتے ہیں وہ سنیے. صوفیہ لکھتے ہیں عاشقوں کا دل اور جگر یہ وہ شہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. یا اس شہر میں دیدار یار کا بازار لگا ہے جہاں عشق مصطفی کے سودے ملتے ہیں. ان کی قسم ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. مختلف شہروں میں مختلف منڈیاں لگتی ہیں، بلکہ شہروں کے نام ہی منڈی کے ہوتے ہیں. منڈی یزمان، منڈی بہاؤدین، منڈی فلاں. تو مختلف چیزوں کی منڈیاں لگتی ہیں. تو کسی کے سینے وہ کفر کی منڈی لگتی ہے، اور کسی سینے میں ایمان کی منڈی لگتی ہے، عرفان کی منڈی لگتی ہے، کہیں عشق مصطفی کی منڈی لگتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرما رہے ہیں تم ان سینوں میں جلوہ گر ہو، عاشقوں کے سینوں میں. تو معلوم ہوا حضور محبوب اکبر ہیں، اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ بھی رب کی محبوب ہے. لہٰذا اولیاء کا سینہ رب کو پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شہر مکہ کی کیا بات ہے. شہر مکہ کی قرآن میں، حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ کنز ایمان. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. شہر مکہ میں کیا بات ہے، یہ لوگوں کا مرجع ہے، امان کا شہر ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، کعبہ ہے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو یعنی انکار کرے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اور بھی بہت ساری آیات ہیں
جس میں مکہ مکرمہ کا ذکر ہے۔ آئیے میں آپ کو عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارت ہے، اس سے میں آپ کو مکہ مکرمہ کی فضیلت میں جو روایات ہیں اس میں سے کچھ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 185 پر ہے، ایک سو 85 سے شروع ہو رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3108۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حزورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ عز و جل کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ عز و جل کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے، خدا عز و جل کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی نزہۃ القاری جلد 2 صفحہ 711 لکھتے ہیں، یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے۔ اس وقت تک مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک مکہ پوری سرزمین سے افضل تھا، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ شرف اسے حاصل ہو گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مکہ مکرمہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ یہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ حرم ہے، مکہ مکرمہ میں جو بیمار ہو جائے اللہ عز و جل نے اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو مکہ یا مدینے میں مرے گا بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بروز قیامت وہ امن والوں میں اٹھے گا، اور بھی مکہ مدینے کی زیارتیں اور فضائل کے متعلق بہت پیاری پیاری اس میں حکایات بھی ہیں، روایات بھی۔ تو بہرحال شہر مکہ کی کیا بات ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کی قسم یاد فرمائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اس کے تحت اور بھی علماء نے بہت پیارے پیارے مہکے مدنی پھول عنایت فرمائے، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اس کے بارے میں بھی علماء کے مزید ارشادات سنیے کہ لا یعنی نہیں، نفی کی جا رہی ہے کس چیز کی؟ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مشرکین کفار، وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو، زندہ کیے جانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے خیال کی، زعم فاسد کی نفی فرمائی، فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اور نہ ایسا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسا انسان جو دنیا کی زندگی پر مغرور ہو گیا، غافل ہو گیا، سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، تو ان کے اس خیال کی نفی کی گئی، نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر ضرور قادر ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اس کے بارے میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، اس پر اجماع ہے، یعنی اس پر علماء جمع ہیں
کہ اس شہر سے مراد مکہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے شہر کی اس لیے قسم یاد فرمائی کہ آپ اس شہر میں ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ مکرم ہیں اور اللہ عز و جل کو آپ سے بہت محبت ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر کبیر میں اس کے تحت بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کو اس وجہ سے مکرم قرار دیا کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ کفار مکہ مکرمہ کا احترام اپنے ذوم میں کرتے تھے، اس کو محترم سمجھتے تھے، اور اس شہر میں قتل کرنے کو حرام قرار دیتے تھے، شکار کرنے کو حرام قرار دیتے تھے، درختوں کے کاٹنے کو حرام قرار دیتے تھے۔ اس کے باوجود ان کفار نے، ان مشرکین مکہ نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا حلال جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوئے ہجرت کی رات، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو اس آیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی مہم پر ثابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عداوت اور دشمنی پر تعجب کا اظہار ہے۔ اور سبحان اللہ، جو علماء اہل سنت ہیں ان کے عشق مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے عشق رسول کی کیا بات ہے، کتنی پیاری باتیں لکھتے ہیں۔ ایک سنی عالم لکھتے ہیں، ایک مفسر قرآن لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شہر مکہ کی قسم یاد فرمانا اس حال کے ساتھ مقید ہے جب آپ مکے میں مقیم ہوں۔ آپ مکے میں رہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ گویا شہر مکہ اسی وقت معظم اور مکرم ہے جب اس کے محبوب اس شہر میں مقیم ہوں۔ تو معلوم ہوا کسی بھی چیز کی تعظیم اور تکریم کا مدار اس پر ہے جس چیز کے ساتھ اس کو نسبت ہے، تعلق ہے۔ تو مکے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے تو مکہ مکرم، آپ مدینے تشریف لائے تو مدینہ مکرم ہو گیا۔ 10 کروڑ کا ہیرا یہ کسی جوہری، کسی گولڈ اسمتھ، کسی سنار کی تجوری میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس تجوری کی ویلیو کیا ہوئی؟ 10 کروڑ، اور اگر وہ ہیرا انگوٹھی میں لگ جائے تو انگوٹھی 10 کروڑ کی، وہ کسی لاکٹ میں وہ ڈائمنڈ لگ جائے تو وہ ہار، وہ لاکٹ 10 کروڑ کا۔ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جی ہاں، المعجم الاوسط حدیث نمبر 6281، دلائل النبوہ للبیہقی جلد 1 صفحہ 176، جبریل امین علیہ السلام نے کہا، میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگال ڈالا، پس میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہ پایا۔ آپ آسمانوں پر تشریف فرمائے، آسمان سب سے افضل۔ آپ زمین پر تشریف فرمائے، زمین سب سے افضل۔ میرے آقا مکے میں تشریف فرمائے، مکہ سب سے افضل۔ مدینے میں تشریف لائے، مدینہ سب سے افضل۔ وادی بدر میں تشریف فرمائے تو وادی بدر سب سے افضل۔ جبل احد پر تشریف فرمائے تو جبل احد سب سے افضل۔ غار حرا میں محو عبادت ہیں تو غار حرا سب سے افضل۔ غار ثور میں تشریف فرما ہیں تو غار ثور سب سے افضل، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کندھوں پر ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر اقدس ہے تو وہ سب سے افضل۔ آپ عرش پر پہنچے تو
عرش سب سے افضل، اور قبر منور کہ جس فرش پر میرے آقا آرام فرما ہے وہ فرش سب سے افضل۔ عرش سے فرش تک ہر چیز کی تعظیم تکریم کا مدار مدینے کے تاجدار رب کے رازدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار ہے۔ آپ کے دامن سے فضیلت وابستہ ہے۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کعبے کا بھی رب ہے۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو کعبے کے عین اوپر 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے۔ عرش عظیم کا بھی رب ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یوں قسم یاد نہیں فرمائی کہ رب کعبہ کی قسم، رب بیت المعمور کی قسم، عرش عظیم کے رب کی قسم، بلکہ یوں قسم یاد فرمائی آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ تو اشارہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا بھی رب ہوں، بیت المعمور کا بھی رب ہوں، عرش عظیم کا بھی رب ہوں۔ نہ مجھے کعبے کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ بیت المعمور کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ مجھے عرش کے رب ہونے پر ناز ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر ناز ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ 2 آیتوں کے تحت میں مدنی پھول آپ کو پیش کر رہا ہوں، مزید بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے، آئیے وہ بھی کچھ آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس کے تحت حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں لا قسم کی تاکید کے لیے، کیونکہ قرآن پاک اہل عرب کی لغت پر نازل ہوا، تو اس لیے چونکہ عرب بات بات پر قسمیں کھاتے تھے، کسی بات کی تاکید کے لیے قسم کھاتے تھے، تو قرآن پاک میں بھی جا بجا قسمیں، تو یہ تاکید کے لیے لا، سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کے تحت لکھتے ہیں انتا، اس کا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انتا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے محبوب۔ آپ لکھتے ہیں روح البیان میں کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4000 نام گنائے ہیں، کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً۔ صراحتاً یعنی وضاحت کے ساتھ، اور کنایتاً یعنی اشارتاً۔ انتا، انتا سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبوب، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مزید سورہ بلد کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، یہ بھی سنیے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم، اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ صدر الافاضل خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ والد سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولاد سے آپ کی امت مراد ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ شان دی کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے آپ کی اولاد سے آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قسم ان کی اولاد کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قسم، یہ بلا واسطہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو بواسطہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، سبحان اللہ۔ اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے سارے نبی اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، اور اسی رشتے سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ یہ قبیلے، یہ قومیں،
یہ زبانیں یہ پہچان کے لیے ہیں، مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور سارے امتی نبی کی دینی اولاد ہوتے ہیں۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں آپ کو، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 309۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے بیٹے کے لیے باپ۔ اور بھی ارشاد فرمایا، اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شفقت و محبت اور تعلیم میں تمہارے والد کی مثل ہوں، ادب، اطاعت اور تعظیم میں تم میری اولاد کی مثل ہوں۔ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ بعض احکام شریعہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں، تمام جہان کے والد آپ کے قدم مبارک پر قربان، اس لیے کہ ان کی بیویاں بحکم قرآن مسلمانوں کی مائیں، ان سے نکاح ہمیشہ حرام، اور کسی عورت کو آپ سے پردہ کرنا فرض نہیں، اسی لیے سارے مسلمان بحکم قرآن آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ اس رحمت والے نبی کی اولاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا حرام ہے۔ اور اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو مفتی صاحب کی مشہور کتاب جاء الحق، اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھ لی۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب جواب قسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی مکہ مکرمہ کی، قسم یاد فرمائی ایک قول کے مطابق والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ قسمیں یاد فرمائی مکے کی، اور والد اور ولد کی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ جی سنیے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی محبوب کی تشریف آوری کی بنا پر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے محبوب اس میں تشریف فرمائے۔ والد اور ولد آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم۔ اس کے بعد جواب قسم ہے، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ یہ جواب قسم ہے۔ انسان کی تخلیق اس لیے نہیں ہے کہ وہ آئے، کمائے، کھائے، جان بنائے، غفلتوں میں گھرا رہے، موج کرے، عیش کرے اور دنیا سے چلا جائے۔ نہیں، خطرات اور مصیبتوں کا اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ جب ماں کے رحم میں انسان کو نطفہ پڑتا ہے، اس کو خطرات اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں آتا ہے تو یہاں بھی اس کو آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں، مخالفتیں، نفس، شیطان۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مصیبتوں سے نبرد آزما ہونا، مقابلہ کرنا، تکلیفوں سے مقابلہ کرنا۔ اور اگر انسان ایسا کرے گا تو اس کے اندر چھپی ہوئی جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ پروان چڑھیں گی، ان کا ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائیں اور فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، مشقت انسان پر کیا ہے؟ حمل میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش اور حیات و موت کی مشقتوں کو برداشت کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی کا مقصد کھاؤ پیو جان بناؤ نہیں ہے۔ مصیبتیں، دشواریاں، تنگ دستیاں، نہ جانے طرح طرح کی وہ آزمائشیں آئیں گی،
اور اس میں کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے گی، قیامت کا دن آسانی سے گزرے گا، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، اور رب کی رحمت سے جب جنت ملے گی تو پھر ساری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے روح البیان تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً یا کنایتاً، واضح طور پر یا اشارتاً اپنے محبوب کے اتنے نام گنائے۔ کتنے؟ 4000۔ ماشاء اللہ، درست۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، ووالد اور تمہارے باپ کی قسم۔ یہاں باپ سے کیا مراد ہے؟ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، ایک قول کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو، وما ولد اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ یہاں ولد سے کیا مراد ہے؟ ایک قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام، ایک قول کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک قول کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت۔ ماشاء اللہ، درست۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات میں 3 قسمیں یاد فرمائی۔ 3 قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ ان تینوں قسموں کا جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ جواب قسم ہے۔ ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں، اور ہم مشقت سے نہ گھبرائیں، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں، اللہ کا نام لیں، اس کے جو ارشادات ہیں، اس کے فرامین ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ یہ مصیبتیں راحتوں میں بدل جائیں گی۔ رب کا نام لیں گے، اس کی یاد کریں گے، اس کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔